بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، انشاءاللہ آج بھی میرے تمام فرینڈز ایمان کے نور سے بالکل روشن اور منور ہوں گے۔ جانتے ہیں میں آج فضائل حج کا مطالعہ کر رہی تھی تو میری نظر سے ایک ایسا دل افروز ایمان سے بھرپور اور پر نور واقعہ گزرا کہ میرے دل نے کہا ایسے خوبصورت اور ایمان سے روشن واقعات کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں میں آپ کے لیے ایمان کو مزید تر و تازہ کرنے کے لیے آ گئی، تو دیکھ کیسی آئیں مل کر سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو مزید پختگی اور دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت گرمی کے زمانے میں حج کے لیے چلا گیا۔ لو بڑی شدت سے چل رہی تھی۔ ایک دن میں نے وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ دفتن آنکھ جو کھلی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا تو میں جلدی سے اس کی طرف چلا گیا۔ دیکھا ایک کمسن لڑکا ہے جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں تھی، اس قدر حسین کہ گویا 14ویں کا چاند زمین پر آ گیا ہو، بلکہ دوپہر کا سورج بھی اس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمکا رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا ابراہیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بڑی تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو مجھ سے کبھی دیکھا بھی نہیں، کوئی بھی ملا بھی نہیں؟ کہنے لگا ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے انجان نہیں بنا، جب سے مجھے وصال نصیب ہوا ہے کبھی فراق نہیں کیا۔ میں نے پوچھا اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی ہے؟ کہنے لگا ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا ہی نہیں کیا اور نہ کسی کو اپنے ساتھی اور اپنا رفیق بنایا ہے۔ میں اس کی طرف منتقل ہو چکا ہوں اور اس کی معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا محبوب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے ان اعراض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے ہیں تیری جان کو ہلاکت کا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے موتیوں کی لڑی اس کے رخساروں سے بہ رہی ہو۔ اس نے چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھے جنگل کی اس حالات سے؟ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جا رہا ہے، اور اللہ چاہنے والا ہے کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے پیٹ بھر جاتا ہے، اور اگر پیاس لگتی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے میری پیاس مٹ جاتی ہے، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز خراساں تک لیا جا رہا ہے، یعنی یورپ سے پیتھیم تک۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر نہ سمجھ، اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا دے؟ کہنے لگا میں نے بڑی سخت قسم کی قسم دے دی ہے جو میرے نزدیک بہت بڑی ہے، میری عمر 12 سال ہے۔ کہنے لگا ابراہیم تجھے میری عمر پوچھنے کی آخر کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے کہا مجھے تیری باتوں سے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا خدا کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن و صورت، حسن سیرت، شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حق تعالی شانہ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے سر جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظریں اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نظر مجھ پر ڈالی اور چند اشعار پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اس وقت میری یہ رونق خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیب دار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا۔ اور جبار یہ جل شانہ یہ فرمائیں گے اور بدترین کلام، تو میرے نافرمان ہے، تو نے میری نافرمانی کی، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میرے حکم عدولی کی، تو میرے عہد و پیما کو جو ازل میں ہوتے ہیں بھول گیا اور میری قیامت میں ملاقات کو بھول گیا۔ اے ابراہیم
تو اس دن کو دیکھے گا کہ نافرمانوں کے چہرے کیسے ہوں گے اور فرما برداروں کے چہرے کیسے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور حق کے تعالی شانہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دے گا، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے۔ حق کے تعالی شانہ ان فرما برداروں کو محبت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے، ان کے چہروں کی رونق شادابی عطا کریں گے۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، اے ابراہیم اپنے رفقائے سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا، تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کر لے، میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس طرح کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفتر نیند کا جھونکا سا آیا اور میں بے ہوشی کی سی کیفیت میں چلا گیا۔ اس سے جو مجھے افاقہ آیا تو میرے قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا اور میرے ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ہوشیار ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھے کہیں پتہ ہی نہ چلا، وہ آسمان میں اڑ گیا یا باز بھی یہ زمین میں چلا گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کر مکہ مکرمہ پہنچے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے، چند اشعار پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے وہ راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف چل کر پیدل آیا ہوں، کہیں سواری نہیں لی، اس لیے میں باوجود اپنی کم سنی کے فرقہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مر مٹا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا۔ اگر لوگ ملامت کریں کسی کو بات پر تو میں ابھی عشق کا طفیل مکتب ہوں۔ اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو شاید میں تیرے وصال سے بہرہ مند ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ میں دیکھتا رہا اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا تو میں نے دیکھا کہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر قیام گاہ پر آ گیا اور اس کی کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 2 آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کا نشت و نگار کہیں نہ تھا۔ وہ کہاں چلا گیا پتہ ہی نہ تھا۔ دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی کچھ پتہ ہی نہ تھا، کسی نے اس کو دیکھا تک نہ تھا۔ میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرمایا ہے۔ میں وہاں سے اپنے قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے زیادہ پیش ہے اور اس پر اس کی قدر نور چمک رہا ہے، ایسے عمدہ جوڑے میں ہے کہ اس کی صفت بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تیرا انتقال ہو چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تحجیز دفن کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ ہی نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا، اپنی محبت میں فریختہ کیا، اس نے میرے عزیز و قریب سے مجھے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی کا محتاج نہ بننے دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق کے تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے پاس کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا الہی تو ہی مقصود ہے، تو ہی میری آرزو ہے۔ فرمایا بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ میں سب کے بارے میں تیری سفارش کو قبول فرماتا ہوں۔ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی کے لیے مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔
میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد میرے دل سے جاتی ہی نہ تھی، میرے دل کو قرار ہی نہ تھا۔ حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے مجھے یہ کہتے رہے کہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ، تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے، یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس واقعے کی نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے یہ خوشبو آتی ہی رہی۔ یہ تمام واقعہ میں نے فضائل حج سے لیا ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا عشق کی خدا نصیب فرما کہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی ان منزلوں پر فرما جہاں تو اپنے بندوں سے ان کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ میرے تمام دوست اس دل افروز واقعے سے ضرور منور ہوئے ہوں گے، تو پھر سوچنا کیسا؟ جلدی سے جائیں اور لائک کریں، میرے چینل پہ خوبصورت سا کمنٹ کریں، اور ہاں آپ لوگ جو میرے نیو فرینڈز ہیں وہ بھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرا ساتھ کیسا لگا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔